أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوب نقاط پڑھ رہے تھے سورہ مبارکہ حمزہ کے سیل میں. ایک نقطہ کل پڑھا تھا، دوسرا نقطہ حرص بر جمع مال، مال و دولت جمع کرنے کی حرص. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال دنیا جمع کرنے کے حریص ہوتے ہیں. جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، حلال راستے سے، حرام طریقے سے، مشروع طریقے سے، غیر مشروع طریقے سے، سمجھ رہے ہیں، کما کے، چھین کے، ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کے حقوق پامال کر کے، جیسے بھی ہو دولت اکٹھا ہونی چاہیے. اور جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے حرص بھی بڑھتا جاتا ہے. حریص انسان کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف راستے ہوتے ہیں. جتنا آگے بڑھے گا منزل اس کو اتنی دور نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حرص ایک ایسی بیماری ہے، ایسی خصلت ہے، حریص انسان کو قانع نہیں ہونے دیتی، تو کسی ایک منزل پہ ٹھہرنے نہیں دیتی ہے. حرص کی خوبی یہ ہے کہ جس قدر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے اتنی زیادہ وہ بڑھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جتنی دولت آئے گی اتنی زیادہ لالچ، اتنی زیادہ حرص بڑھے گی کہ اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے. وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. تو جمع مال یعنی مال و دولت اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا حرص اور لالچ. دربارے مال و ثروت، مال و دولت کے بارے میں نظرات متفاوتی، مختلف قسم کے نظریات، الگ الگ نظریات در جہت افراط و تفریط، افراط و تفریط کے اعتبار سے وجود دارا موجود ہے. افراط و تفریط کے لحاظ سے مختلف نظریات مال و دولت کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. بعضی چنان اہمیتی برائے آن قائلن کہ حلال تمام مشکلات تشمیدانہ. بعض افراد، بعض لوگ مال و منال کی اہمیت کے اس طریقے سے قائل ہیں کہ مال دنیا کو تمام مشکلات کا حل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مال ہے، دنیا کی تمام مشکلیں آپ کے لیے حل شدہ ہیں. بعضی چنان اہمیتی برائے آن قائل ہے، بعض لوگ اس کے لیے یعنی مال دنیا کے لیے اس قدر اہمیت کے قائل ہیں کہ حلال تمام مشکلات تشمیدانہ، کہ اپنی تمام مشکلوں کا حل جانتے ہیں. اسی دولت کو مشکل کشا اسی کو سمجھتے ہیں. ماں آنجا کی طرف داران ان عقیدے در اشار خود داد سخن در زمین دادے ان. کہنے کہ ہم یہاں پر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنے والے افراد لوگ اشعار میں در اشعار خود داد سخن در ان زمین دادے سلسلے میں داد سخن ہی ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اس نظریے کے قائل نے باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں اشعار کہے ہیں. از جملہ شاعر عرب، جس میں سے ایک عرب کا شاعر ہے جو کہتا ہے فصاحہ صحبان بخط ابن مقلہ وحکمت لقمان وزہد ابن ادہم اذا اجتمعت فی المرء بالمرء مفلس فلیس له قدر بمقدار درہم. کہہ رہے کہ اگر صحبان کی فصاحت، ابن مقلہ کی خط و کتابت، لقمان کی حکمت اور
ابراہیم ادہم کا زہد اگر کسی انسان میں جمع ہو جائے، یعنی یہ تمام خوبیاں اگر کسی انسان میں ہو، بڑا اچھا فصیح ہے، بہترین کاتب ہے، بہترین حکمتوں کا، لقمان کی حکمتوں کا والد ہے، لقمان جیسی حکمت رکھتا ہے، یہ ادہم جیسا زاہد ہے، پھر بھی اگر وہ انسان مفلس ہے تو ایک درہم کے برابر بھی اس کی اوقات نہیں ہے۔ یہ اشعار کس نے کہا؟ یہ اشعار اس شاعر نے کہے ہیں جس شاعر کا نظریہ یہ ہے کہ مال دنیا مشکل کشا ہے، مال دنیا سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد پھر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا کہ اگر تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں لیکن اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ غریب اور مفلس ہو، تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایک درہم کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہے آپ کے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہے تو پیسہ تمام خوبیاں آپ کے اندر پیدا کر دے گا، آپ کی بڑی اہمیت، بڑی قدر و قیمت۔ آپ دیکھ لو، یہ تو دنیا کی مجالس، دنیا کی محافل کی آپ بات چھوڑیے کہ جہاں لہو و لعب کی بند سجائی جاتی ہے، جہاں کھیل کود عیش و نوش کی باتیں ہوتی ہیں مولانا، وہاں تو خیر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تو پیسے والوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب آئی پی ایل کا افتتاح ہوگا، اوپننگ ہوگی، کس کو بلائیں گے بھائی؟ ہاں؟ ظاہر سی بات بڑے بڑے شاہ رخ خان کو بلائیں گے، ہے نا، امبانی اڈانی کو بلائیں گے، ہے نا؟ کہیں پہ فرق کر لو، کہیں کوئی بڑا مال بن گیا ہے، کہیں پہ کوئی بڑی بریج بن گئی ہے، کہیں کوئی بڑا پارک بنا دیا گیا ہے، سمجھے؟ یہ لاہور لائف کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کی مادی جو اہم چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے افتتاح میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو بڑا دولت مند ہوتا ہے، ثروت مند ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، چونکہ اس کی اہمیت ہے۔ ابھی آپ دینی اور مذہبی محافل و مجالس میں بھی تقریباً مولانا یہ راہو روش اختیار کر لی گئی ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں بہت بڑی شبیداری رکھو، مہمان خصوصی کون بنے گا؟ کسی عالم کو نہیں بنائیں گے آپ، سمجھے؟ کسی مخلص، کسی نیک آدمی کو گاؤں کے نہیں بنائیں گے، جس کے پاس پیسہ ہے مہمان خصوصی میں اس کا نام بھی دو، ہے نا؟ مسجد بن گئی، مسجد کا افتتاح کرانا ہے، اب یہ جمعے میں آپ نے دیکھا تھا کربلا سے گنبد امام حسین علیہ السلام پہ لگا ہوا پرچم لایا گیا تھا زیارت کے لیے، امام جمعہ بیٹھے ہوئے، علماء کی سب پوری، کس کو بلایا گیا؟ عہدیدار کو، منصبدار، یہ ابھی دین میں بھی یہ سب چیزیں داخل ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ تو بہرصورت شاعر نے بہترین طریقے سے اپنے عقیدے اور نظریے کی عکاسی کی ہے اور اپنے نظریے کو بیان کیا ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ مال دنیا ہی سب کچھ ہے، مال دنیا ہے تو آپ کی اہمیت ہے، اللہ آپ اپنے اندر لاکھوں کمال، لاکھوں خوبیاں پیدا کر لیں، لیکن اگر آپ غریب ہیں تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فصاحت سحمان یہ عرب کا مشہور و معروف فصیح انسان ہے، بخط ابن مقلا، خطاط معروف، یہ عرب کا سب سے بڑا کاتب ہے، حکمت لقمان، آپ لقمان کی حکمتیں جانتے ہیں، قرآن مجید میں جن کے نام کا پورا سورہ ہے، جن کی حکمتیں مشہور ہے، حکمت کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہاں لیکن لقمان کا نام پہلے آتا ہے۔ وصحد ابراہیم ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم
یہ ایک بڑی شخصیت ہے، نامور شخصیت ہے زہد میں، جن کا نام سر فہرست ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سبحان کی فصاحت، ابن مقلا کی خطاطی اور اس کی کتابت، لقمان کی حکمت اور ابراہیم ابن ادہم کا زہد اگر در انسانی جمع شود، اگر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے، یعنی اگر کسی انسان کے اندر یہ ساری خوبیاں اکٹھا ہو جائے، وہ مفلس و بے پول باشد، لیکن وہ شخص جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں وہ مفلس اور غریب ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو قدر و مقامی حتی بے مقدار یک درہم نہ خواہد داشت، تو اس کا کوئی مقام، اس کی کوئی قدر و قیمت یہاں تک کہ ایک درہم کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے مولانا۔ آج کے دور میں دنیا کے جو نظریات ہیں، دنیا کا جو عقیدہ ہے مال و دولت کے حوالے سے، وہ یہی ہے، اور جن کا عقیدہ نہیں ہے مولانا، ان کا نظریہ یہ نہیں ہے، عمل میں وہ بھی ایسے ہی نظر پائیں گے مولانا۔ عمل میں دیکھیں گے تو وہ بھی کسی عقیدے پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے پوچھو گے تو کہیں گے نا مال و دولت بڑی چیز تھوڑی ہے نا، انسانی کمالات، انسانی خوبیاں بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن عمل میں دیکھو گے تو وہ بھی کسی کو اہمیت دیتا ہوا نظر آئے گا جس کے پاس مال و دولت۔ چلے بلزا جائے تعجب نیس، اب ظاہر سی بات ہے بھائی، جن کا یہ عقیدہ ہو مولانا، جن کا یہ نظریہ ہو کہ مال دنیا ہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے، تو لذا جائے تعجب نیس، یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ ان گروہ دائمن، اس طریقے کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والی جماعت مسلسل بجمع اموال پردازن، کہ ایسے افراد مسلسل مال و دولت جمع کریں، معانی راحت نہ نشینن، اور ایک لمحے کے لیے بھی سکون کے ساتھ نہ بیٹھے، بہیچ قید و شرط بھی برائے آن قائل نہ باشا، اور کسی طریقے کی قید و شرط کے بھی قائل نہ رہے، بحلال و حرام در نظر شان یکساں باشا، حلال و حرام ایسے لوگوں کی نظر میں برابر ہے، پیسہ آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے، مسلسل مال دنیا اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھتے، کیونکہ سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ در نقطۂ مقابل، اب یہ افراط والے ہیں مولانا، مال و دولت کے سلسلے میں یہ جو افراطی لوگ ہیں وہ ہیں، یہ سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، جس راستے سے ہو جیسے بھی ہو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ در نقطۂ مقابل ان گروہ، کہہ رہے کہ اس جماعت اور اس گروہ کے مد مقابل میں جمعیتی ہستن کے، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا گروہ ہے کہ برائے مال و ثروت کم ترین ارزشی قائل نیستان، وہ ذرا سی بھی اہمیت اور قدر کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ سب کچھ مال دنیا ہے، اب یہ کہتے ہیں مال دنیا کچھ نہیں ہے، پھر تفریط والے ہیں۔ افراط والوں کے مقابلے میں کون ہے مولانا؟ تفریط والے ہیں، جو مال و دنیا کے لیے کم ترین اہمیت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ فقر را می ستائن، فقر و ناداری کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ برائے آن ارج قائل ہستند، اور اس کے لیے احترام کے قائل ہیں، حتیٰ مال را مزاحم تقوی و قرب خدا می دانند، یہاں تک کہ یہ مال دنیا کو تقوی اور قرب الہی کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مال دنیا آ جائے گا تو تقوی نہیں رہے گا، مال دنیا جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کا قرب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لوگ اپنے آپ کو مال دنیا سے دور رکھتے ہیں اور فقر و فاقہ کی زندگی مانگ کر کے کھاتے ہیں۔ اب یہ دو طریقے کے دیکھا، ایک نظریے افراطی، ایک نظریے تفریطی، ایک لوگ، ایک جماعت اور ایک گروہ
مال دنیا کے حوالے سے اتنا آگے بڑھ گئی تو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھی. جس کے پاس مال و دولت ہے اسی کے لیے اہمیت کے قائل ہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو چاہے جتنے کمالات ہوں اس کے اندر. دوسرا گروہ مولانا یہ تفریطی ہے، ایک حد سے آگے بڑھے ہوئے، ایک حد سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. جو لوگ مال دنیا کے ارزش کے قدر و قیمت کے قائل نہیں ہیں، نہ یہ کہ صرف قائل نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مال دنیا تقوی اور قرب الہی کے لیے معنی ایجاد کرتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. اب انسان آپ کون سا نظریہ اختیار کریں؟ امر بین الامرین، بلے در برابر ان دو عقیدے کی در طرف افراط و تفریط قرار دارند، انچه از قرآن مجید و روایات اسلامی استفاده می شود این است کہ مال خوب است اما به چند شرط. کہہ کہ ان دو عقیدوں کے مقابلے میں کہ جن میں ایک افراط کی جانب ہے دوسرا تفریط کی جانب واقع ہے، ایک نے افراط کا راستہ اختیار کیا ایک نے تفریط کا. ان دو نظریوں کے مقابلے میں جو کچھ قرآن مجید اور اسلامی روایات سے استفادہ ہوتا ہے وہ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مال اچھی چیز ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. نہ مال بہت اچھا ہے نہ مال برا ہے، اچھا ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ کیا شرائط ہے؟ نخستین کی وسیلے باشد نہ ہدف. پہلی چیز مال کو زندگی کا وسیلہ سمجھنا چاہیے نہ کہ ہدف اور مقصد. تو اگر بعنوان وسیلہ آپ مال و دولت کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو مقصد حیات سمجھ کر کے کما رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر نہ بری چیز. دیگر ان کی انسان کا اسیر خود نہ سازد بلکہ انسان امیر بر آن باشد. دوسرے یہ کہ مال و دولت اچھی چیز ہے، کب؟ جب آپ مال و دولت کے اسیر نہ بنے بلکہ مال و دولت کے مالک و مختار بن کر کے رہے. ایسا نہ ہو کہ مال دنیا تمہیں اپنا گرویدہ بنا دے، اپنا قیدی اور اپنا اسیر بنا دے اور پھر کیا ہے تم ایک قیدی بن کر کے رہ جاؤ، تمہارا اختیار تمہاری قدرت ٹھیک سب کچھ سلب ہو جائے، سب کچھ چھین لے تم سے مال دنیا. دیگر ان کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مال انسان کا اسیر خود نہ سازد، انسان کو اپنا اسیر اور قیدی نہ بنائے، بلکہ انسان امیر بر آن باشد، بلکہ انسان مال پر امیر کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے رہے. سوم ان کی از طرق مشروب دست آیت بدرگاہ رضا خدا مصرف. مال اچھا ہے اس شرط کے ساتھ کہ شرعی طریقے سے کمایا جائے. مشروع راستے سے شریعت نے جن راستوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اس راہ سے آپ کمائیے اور خدا کی رضا کے لیے خرچ کیجیے. مال بہت اچھا ہے، مال بہت اچھی چیز ہے اس شرط کے ساتھ کہ مشروع طریقے سے کمایا جائے اور رضا الہی کی راہ میں مصرف کیا جائے. سوم ان کے استر کے مشروع پہ دست آیت. تیسرے یہ کہ مال اچھا ہے جب مشروع راستے سے دست آیت کمایا جائے، بدرگاہ رضا خدا اور خدا کی رضا کی راہ میں مصرف گردد خرچ کیا جائے. اب یہ تین شرطیں، اب بنیادی اور اہم شرطیں اور بھی بہت ہیں لیکن یہ تین اہم اور بڑی شرطیں بتائیں. ایک یہ کہ مال اچھا ہے کب؟ جب وسیلے کے عنوان سے نہ کہ ہدف کے عنوان سے کمایا. مال اچھی چیز ہے اگر انسان اسیر نہ ہو اس کا بلکہ اس کا امیر اور حکیم ہو. مال اچھی چیز ہے اگر مشروع طریقے سے کمایا جائے اور خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے.
علاقے میں چنین مالی، ایسا مال مولانا، ایسا مال کہ جو وسیلے کے عنوان سے کمایا گیا ہو، جس کے ہم مالک و مختار ہیں، نہ کہ اس کے اسیر ہیں، جو مشروع طریقے سے کمایا گیا ہے، تو اس طریقے کے مال کی چاہت، اس طریقے کے مال سے محبت نہ تنہا دنیا پرستی نیست، یہ کوئی دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ دلیلی بر علاقے بے آخرت است، بلکہ یہ آخرت سے محبت کی پہچان اور دلیل ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جو مال اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے، اس کو محبت دنیا کا نام نہیں دیا جا سکتا، اسے دنیا پرستی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ آخرت سے محبت، آخرت کی طرف رغبت کی دلیل اور پہچان ہے۔ ولذا در حدیث از امام صادق علیہ السلام کی خوانی، یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہنگامی کی حضرت صحب و فصے طلع و نقرے را لال و نفرین فرمود، یکی از یاران تعجب کر و در این سوال نمود، امام فرمود لیس حیث تذهب الیہ انما الذهب الذی ذهب بالدین والفضة التي افاضت الکفر۔ حدیث یہ ہے کہ امام نے سونا اور چاندی کو دیکھنے کے بعد نفرین کی لعنت کی، کہا لعنت ہو سونے پر، لعنت ہو چاندی پر۔ تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے سوال کر دیا، مولا یہ آپ سونے اور چاندی پہ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ میرا کہ سونا چاندی پر جو میں لعنت کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، وہ اس سونے پہ میں لعنت کر رہا ہوں کہ جو انسان سے دین چھین لے، جو انسان سے اس کے ایمان کو سلب کر لے، اور جس فضے پر، جس چاندی پر میں لعنت کر رہا ہوں، یہ وہ چاندی ہے جو کفر و بے ایمانی کا سرچشمہ ہے، جس چاندی کی وجہ سے لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سونا اور وہ چاندی کہ جو ایمان کے لیے خطرہ نہ ہو، جو دین کے لیے خطرہ نہ ہو، وہ کیا ہے مولانا؟ وہ محبوب ہے، لیکن وہ سونا چاندی جو انسان کے دین اور اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہو، وہ قابل مذمت ہے، جیسا کہ امام نے مذمت کی ہے، لعن و نفرین کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، ہاں حدیث میں پڑھتے ہیں ہنگامی کے جس وقت حضرت امام علیہ السلام نے ذهب و فضے، ذهب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، فارسی میں اسی کو کہتے ہیں طلا و نقرے، طلا یعنی سونا، نقرے یعنی چاندی۔ جس وقت امام نے سونے اور چاندی کو لعن و نفرین کی، لعن و نفرین فرمود، امام نے لعن و نفرین کی، سونے اور چاندی پر لعنتیں بھیجی، تو یکی از یاران، تو ساتھیوں میں سے ایک نے تعجب کیا، یہ کیا ہو گیا ہے امام کو جو سونے چاندی پر لعن و نفرین کر رہے ہیں، بدرین سوال نمود، اور اس بارے میں سوال کیا، مولا یہ آپ سونے اور چاندی پر لعن و نفرین کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا لیس حیث تذهب الیہ انما الذهب الذي ذهب بالدین والفضة التي افاضت الکفر۔ منظور الذهب چیزی اس کے، امام نے فرمایا کہ میری مراد، میرا مقصد سونے سے وہ سونا ہے یا وہ چیز ہے کہ دین کا ازبین می برد، جو دین کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو دین کو سلب کر دیتا ہے، وہ منظور اسب سے، اور میری مراد چاندی سے چیزی وہ چیز ہے کہ سر چشمے کفر و بے ایمانی میں شوا، جو کفر اور بے ایمانی کا سر چشمہ ہے۔ حقیقت میں یہ سونا اور چاندی نہیں، اگر یہی سونا چاندی، مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ
کہ اگر یہی سونا چاندی کسی کے لیے بے دینی اور بے ایمانی کا سرچشمہ بن جائے، اس سونے اور چاندی کی وجہ سے دین کسی کا چلا جائے، کسی کا مذہب خطرے میں پڑ جائے، کسی کا ایمان سلب ہو جائے، تو وہ قابل نفرین ہے۔ لہذا میں ہر سونے چاندی پر نفرین نہیں کر رہا ہوں، اس سونے چاندی پر نفرین کر رہا ہوں جو دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ بدر حدیث دیگری از امام امیر مومنان بخانی، ایک دوسری حدیث ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں السکر اربع سکرات، مولانا نشہ 4 طریقے کا ہوتا ہے، نشے کی 4 قسمیں ہیں، 4 طریقے کا نشہ ہے۔ سکر الشراب، ایک شراب کا نشہ ہے، وسکر المال، مال و دولت کا نشہ ہے، وسکر النوم، ایک سونے کا نشہ ہے، وسکر الملک، ملک پڑھیں گے، کیا کہیں گے؟ ملک، قدرت اور مالکیت کا، قدرت کا نشہ، حکومت کا نشہ، سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شراب کا نشہ ہوتا ہے، شراب پی کے مست رہتے ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ شراب پینے کے بعد جن پر مستی چھاتی ہے، سمجھ گئے؟ پھر بےہودگی، بے عقلی اور نادانی والا کام کرتے ہیں۔ بس شکر المال، کچھ لوگوں کو مال کا نشہ ہوتا ہے، دولت اکٹھا ہو جاتی ہے، مال کی فراوانی جب ہو جاتی ہے تو یہ مال کی فراوانی کیا کر دیتی ہے؟ مست کر دیتی ہے، پھر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی شرابی کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، غیر عاقلانہ حرکتیں۔ کچھ لوگوں کو سونے کا نشہ ہوتا ہے، ان کو فرصت ملے تو خالی سوئے، ان کا سارا ہم و غم کیا ہے؟ ہر وقت نیند بھی رہتے، سمجھ رہے ہیں؟ کلاس میں آ جائے تو نیند رہے گی، نماز میں چلے جائے، ہے نا، تھوڑی سی فرصت ملے۔ شکر کیا ہے؟ ملک، قدرت کا نشہ۔ کچھ لوگوں کو کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی مقام مل گیا، کوئی چھوٹی سی ریاست اور حکومت مل گئی تو پھر مت دیکھیں، تو ایسا نشے میں ہوتے ہیں نا کہ پھر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مستی 4 گنے ہے، امام فرماتے ہیں مستی 4 طریقے کی ہے، نشہ 4 طریقے کا۔ مستی شراب، شراب کی مستی اور نشہ، مستی مال، مال کی مستی اور نشہ، مستی خواب، نیند کی مستی اور نشہ، وہ مستی قدرت، قدرت اور طاقت کا نشہ۔ چلے یہاں تک رہنے دے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔